شجاعت والوں زندہ باد. شجاعت والوں میکو دسو تسا ٹھیک ہو؟ تواڈی بہن تواڈی دھی تسا کو ملن آئی ہے. بہت بہت شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ. شجاعت والوں آپ کو محمد نواز شریف کا سلام. شجاعت والوں میں پہلی بار شجاعت آئی ہوں، لیکن یہ جاوید علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں محمد نواز شریف صاحب 7 بار شجاعت آئے تھے. اور مجھے یاد ہے 12 اکتوبر 1999 جس دن مشرف نے پاکستان پہ شب خون مارا تھا، اس دن بھی نواز شریف صاحب شجاعت میں آپ کی خدمت میں حاضر تھے. آپ میں سے تو زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے ماشاءاللہ. جاوید علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کرائیں. جو 25 سال سے کم عمر ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. نہیں یہ بند کریں ابھی. اچھا سچ چیٹنگ نہیں کرنی، چھوٹا نہیں بننا. جو 25 سال کے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. چلو جو ذرا 35 سال کے لگ بھگ ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. اور 40 سال سے اوپر کون ہے وہ بھی ہاتھ کھڑا کریں. بھائی 25 پہ بھی ہاتھ کھڑے ہیں، 35 پہ بھی کھڑے ہیں، 40 پہ بھی کھڑے ہیں. لیکن مجھے زیادہ تعداد نوجوانوں کی نظر آ رہی ہے. میرے نوجوانوں، آپ پاکستان کا مستقبل ہو، اس لیے میں چل کے آپ کے پاس آئی ہوں. آپ میں سے کچھ ایسے ہیں جو 1999 میں پیدا نہیں ہوئے، کچھ چھوٹے تھے، کچھ بزرگ ہیں جن کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب 12 اکتوبر کو جب ان کی حکومت ان سے چھینی گئی تو نواز شریف صاحب شجاعت میں تھے. اور 2/3 اکثریت رکھنے والا وزیر اعظم جب شجاعت سے اسلام آباد پہنچا تو وہ مسنگ پرسن ہو گیا. اس کے 40 دن کے بعد تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ نواز شریف کس حال میں ہے. لیکن شجاعت والوں، نوجوانوں، مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ، نواز شریف کی حکومت 99 میں بھی ختم کی گئی، اس کو اٹک قلعے کے زندانوں میں پھینکا گیا، اس کے ہاتھ ہتھکڑیوں کے ساتھ جہاز کی سیٹ سے باندھے گئے، اس کو 2 بار عمر قید کی سزا ہوئی، جلا وطنی کاٹی. 2017 میں بھی حکومت ختم کی، لیکن کیا ایک بار بھی نواز شریف نے کہا کہ فلاں چیز کو آگ لگا دو، فلاں چیز کو توڑ دو؟ کبھی ایک بار آپ کی قیادت نے کہا کہ پتھر مارو اور شیشہ توڑ دو؟ کیا آپ کی قیادت نے کہا کہ اپنے ملک کو جلا ڈالو؟ جو ملک بناتا ہو، جو ایک ایک اینٹ جوڑ کے ملک بناتا ہو، وہ ملک جلا سکتا ہے؟ درد تو اسی کو ہوگا نا جو اس مٹی کا بیٹا ہے، جس نے ایک ایک اینٹ کر کے اس ملک کو تعمیر کیا ہے. اسی کو اس ملک کا درد ہوگا نا. اور بڑی دفعہ ظلم کا مقابلہ کیا، لیکن گھراؤ، جلاؤ، انتشار کی ترغیب نہیں دی. یہی کہا کہ یہ ملک آپ کا ہے، آپ کو
اس کی حفاظت کرنی ہے, آپ کو اس کو سنوارنا ہے. جمہوری جد و جہد سے ظلم کا, انتقام کا سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بار بار چھینی ہوئی حکومت واپس چھینی. اب بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آباد والوں, جن ہاتھوں نے میٹرو بس بنائی ہو, کیا وہ میٹرو بس جلا سکتے ہیں؟ جن ہاتھوں نے ایکسپریس ویز, موٹر ویز, سڑکیں تعمیر کی ہو, وہ سڑکیں توڑ سکتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے دہشت گردی ختم کی ہو, وہ دہشت گردی کر سکتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسپتال تعمیر کیے ہو, کالج اسکول تعمیر کیے ہو, وہ ان کو آگ لگا سکتے ہیں؟ جو ہاتھ یہ ملک تعمیر کر سکتے ہیں, وہ ہاتھ یہ ملک نہیں توڑ سکتے. اور یاد رکھو, دوسری طرف دیکھو, اقتدار کیا ہاتھ سے گیا, اس کی اصلیت کھل کے قوم کے سامنے آ گئی, اپنا ملک جلا دیا. اقتدار جانے کا اتنا صدمہ تھا کہ اپنے ملک کو آگ لگا دی, شہداء کی یادگاریں جلا دی. اس دن بولو, ایک قوم بن کے جواب دو, اس دن دل خون کے آنسو رویا تھا نا, رویا تھا نا. 9 مئی کو جب شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں, جب ان کے مجسمے توڑ کر ان کو لاتوں سے مارا گیا, بتاؤ دل خون کے آنسو رویا تھا نا؟ کیونکہ شہداء فوج کے نہیں ہوتے, شہداء پوری قوم کے ہوتے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے جان دی ہوتی, اس ملک کی مٹی کی حفاظت کے لیے جان دی ہوتی ہے. تو پاکستانیوں, ایک عہد کرو کہ جس نے شہداء کی توہین کی, پاکستانی قوم اس کو نہیں چھوڑے گی. مجھے شہداء کے خاندانوں میں لوگوں کے فون آتے ہیں, مجھے میسیجز آتے ہیں. وہ عطا تارڑ صاحب گئے کرنل شیر خان کے بھائی سے ملنے, اس نے کہا کہ ایک شہادت ہی ہمارا اثاثہ تھی, اس کو بھی جلا کے راکھ کر دیا. اور پھر ایسے منحوس لوگ ہیں, پتہ نہیں کس کے بھیجے ہوئے, کس کے کارندے ہیں, کس کے نمائندے ہیں. انہوں نے مرے ہوئے جانوروں کی تصاویر شہداء کی تصاویر کے ساتھ لگا کر کہا ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. دل خون کے آنسو روتا ہے وہ سب دیکھ کر. چلو مجھے ایک قوم بن کے جواب دینا, جنہوں نے شہداء کی بے حرمتی کی, جنہوں نے شہداء کی علامتوں کو, ان کی یادگاروں کو آگ لگائی, کیا وہ کسی رحم کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی نرمی کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی رعایت کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی معافی کے مستحق ہیں؟ وہ نہ کسی رعایت کے مستحق ہیں, نہ کسی رحم کے مستحق ہیں, نہ کسی معافی کے مستحق ہیں. اور کان کھول کے سن لو شہداء کی توہین کرنے والوں, یہ قوم تمہیں انشاءاللہ تعالی آخر تک تمہارا پیچھا کرے گی اور تمہیں چین سے رہنے نہیں دے گی. ایک ماسٹر مائنڈ زمان پاک میں چھپ کے بیٹھا ہے, اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے کیا پتا, میرے کارکنوں نے کر دیا ہوگا. جب مشکل وقت آیا, جب جرائم کا جواب دینا پڑا, تو کارکنوں کو بس کے نیچے پھینک دیا اور کہا کہ انہوں نے کیا جو کیا, میں نے کچھ نہیں کیا. شرم آنی چاہیے اس انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے. لیڈر اپنے سینے پہ مشکلات جھیلتے, اپنے کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دیتے. لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل جاتے ہیں لیکن کارکنوں کو آنچ نہیں آنے دیتے. نوجوانوں سے مخاطب ہوں اور پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں, اپنے لیے, اس کے بچوں کے لیے لندن کا محفوظ مقام, اور پاکستانی قوم کے اور اس کے کارکنوں کے بچوں کے لیے جیلیں اور دہشت گردی کی عدالتیں. اوپر سے شرمناک بیان دیتا ہے, کہتا ہے یہ ملک میرے بچوں کے لیے محفوظ نہیں ہے.
इंटरव्यू दे रहा था, मेरा सर शर्म से झुक गया। कहता है ये मुल्क मेरे बच्चों के लिए महफूज नहीं है। तो इस मुल्क को गैर महफूज बनाने वाले सबसे बड़े फितना और इंतशार तुम खुद हो। नौजवानों, इसने इस मुल्क को आग लगाई इसीलिए थी क्योंकि इसके बच्चे इस मुल्क में नहीं रहते, इसके बच्चों को खतरा नहीं है, इसलिए इसने इस मुल्क में आग लगाई थी। और कौम के बच्चों के हाथों से किताबें लेकर, उनके हाथों से लैपटॉप्स लेकर, उनके हाथों से उसका मुस्तकबिल लेकर इसने उनके हाथों में माचिस और तीली और पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ा दिए। नौजवानों, बोलो, क्या यही है आपका मुस्तकबिल? क्या आप अपने मुल्क के नौजवानों को इस तरह देखना चाहते हो? और जब इसके वरगलाए हुए, उकसाए हुए नौजवानों ने जब फौजी तंसीबात को आग लगाई, उनको दहशतगर्दी की अदालतों में पकड़ा गया, वहां लेकर जाया गया, वो बच्चे वहां रुल रहे थे और ये वहां से ट्वीट कर रहा था बैठा कि मुझे अपने बच्चों के साथ शुमाली इलाका जात की शहर बड़ी याद आ रही है। कारकुनों के बच्चे बे यारो मददगार तुम्हारे वरगलाए हुए, तुमने उनके ज़हनों और दिमागों में बारूद भरा, वो आज रुल रहे, उनके माँ बाप रुल रहे अदालतों में। किसी को 10 साल कैद हो रही है, किसी को 20 साल कैद हो रही है और इसके बच्चे आराम से बाहर बैठे हैं। इस्लामाबाद का नौजवान पूछता है, कौम का नौजवान पूछता है कि जरा दो ना कासिम और सुलेमान के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब, दो ना जरा कासिम और सुलेमान को भी जिस तरह कौम के बच्चों को वरगलाया था, दहशतगर्दी की तरगीब दी थी, जरा कासिम और सुलेमान को भी कहो जाओ माचिस लेकर जाओ और आग लगाओ किसी जगह को। तकलीफें मेरी कौम के नौजवानों के लिए अपने बच्चे महफूज मकाम पे बैठा के रखें। और तकब्बर में शुजाबाद वालों, सुन रहे हो ना मेरी बात? इधर भी सुन रहे हो ना? वो जो खवातीन बैठी है सुन रही है ना? तकब्बर और रऊनत में 2 दावे किए थे, 2 दावे किए थे। कहता था मैं इनको रुलाऊंगा। क्या कहता था? मैं इनको रुलाऊंगा। आज मुस्लिम लीग नून को रुलाने वाला वो सारे बाजमात धाड़े मार मार के रो रहे हैं। था जेल से इसकी इतनी जान जाती थी कि इसने कहा अगर मुझे जेल हो जाए तो तुम लोग निकलना और फौजी तंसीबात पे आग लगा देना। फिर इसने सोचा कि 9 मई को मैं अफवाजे पाकिस्तान को झुका लूंगा, मेरी बड़ी वाह हो जाएगी। निकला उनको झुकाने के लिए, लेने के देने पड़ गए, वो चाल उल्टी पड़ गई। और आज जिनको झुकाने निकला था, रोड में बैठ के उनसे मुलाकातों की भीख मांग रहा होता है। 9 मई को उनको जलाने निकला था, उनकी तंसीबात को जलाने निकला था, फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत के लिए निकला था। और 9 जून को हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे कि मैं तो अस्करी की आदत से बात करना चाहता हूं, मुलाकात करना चाहता हूं, मुझे कोई जवाब नहीं आ रहा। तो बंदा पूछे, तकब्बर और गरूर का सर नीचा होता है, अब खुदा याद आया? शुजाबाद वालों, खुदा याद आता है ना? लाख आपके जज बिके हो, लाख आपका चीफ जस्टिस तराजू को। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून वर्कर्स कन्वेंशन से इस वक्त खिताब कर रही हैं। शुजाबाद में ये वर्कर्स कन्वेंशन इस वक्त जारी है और मरियम नवाज का कहना है कि एक शख्स को इक़्तिदार जाने का इतना सदमा हुआ कि मुल्क को आग लगा दी। इसकी असलियत कौम के सामने आ गई। शोहदा के मुजस्मों को जला दिया। 9 मई का मास्टरमाइंड जमान पार्क में छुप कर बैठा है। मैंने शोहदा की तौहीन की, जिसने शोहदा की तौहीन की पाकिस्तानी कौम उसे नहीं छोड़ेगी। मजीद कहा, शोहदा की बेहुरमती करने वालों को सज़ा मिलेगी, रियायत के ये मुस्तहिक नहीं।
چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا اس وقت خطاب جاری ہے. شجاعت میں وہ یہ خطاب کر رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ زمان پارک میں چھپ کر بیٹھا ہے. جس نے شہداء کی توہین کی پاکستانی قوم اسے نہیں چھوڑے گی. شہداء کی بے حرمتی کرنے والوں کو سزا ملے گی. یہ رعایت کے مستحق نہیں ہے. مسلم لیگ نون کو توڑنے والے کی جماعت کا کیا حال ہوا؟ آج اتنی سی جماعت رہ گئی ہے کہ ایک چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی. اب اتنی رہ گئی ہے وہ ایک چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی. جماعت کا صدر بھی کچھ خود ہی ہے, جماعت کا جنرل سیکرٹری بھی خود ہی ہے, جماعت کا کیا کہتے ہیں چیف آرگنائزر بھی خود ہے, جماعت کا سپوکس پرسن بھی خود ہے, جماعت کا امیدوار بھی خود ہے, جماعت کا ووٹر بھی خود ہے. انشاءاللہ اس کو ووٹ ڈالنے بھی اب کوئی نہیں نکلے گا. والے شیروں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کیوں نہیں ٹوٹی. کیونکہ حقیقی عوامی جماعت ہے, کیونکہ نواز شریف حقیقی عوامی لیڈر ہے, خدمت کی ہوئی ہے اس ملک کی, اس مٹی کا بیٹا ہے. کوئی جعلی مینڈیٹ نہیں تھا, کوئی جعلی وزیر اعظم نہیں تھا, کوئی جعلی الیکشن نہیں تھا, کوئی جعلی جماعت نہیں تھی. جو کہتا تھا 26 سال کی محنت کر کے میں نے جماعت بنائی ہے, تو 26 منٹ کے اندر وہ جماعت جو ہے وہ کرچی کرچی ہو گئی. جس کو کہتا تھا جس کے جہاز میں جماعت بنی تھی اسی کے جہاز میں واپس گئی ہے یہ جماعت. تو شجاع آباد والوں, اب تو انہوں نے کوشش تو کی تھی 9 مئی کے سانحے میں, بڑا تکلیف دہ واقعہ تھا, لیکن اچھا ہوا کہ ملک کا دشمن پہچانا گیا. تو اب فتنہ, فساد اور تباہی کا چیپٹر کلوز ہوا. اب انشاءاللہ تعالی یہاں سے ترقی کا سفر شروع ہوگا. اب چھوڑو اس فتنے کو, یہ دفن ہو گیا انشاءاللہ. اب آؤ بات کرتے ہیں آپ کی ترقی کی, اب آؤ بات کرتے ہیں پاکستان کو آگے لے کر جانے کی, اب آؤ بات کرتے ہیں محبت کی, دلوں کو جوڑنے کی, پاکستان کی خدمت کرنے کی. ان مشکل حالات میں بھی آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار نے بہترین بجٹ پیش کیا ان مشکل حالات میں بھی. اور ابھی IMF نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. بولو شکر الحمدللہ. معاشی حالات میں بھی جو بجٹ آیا ہے اس میں گریڈ 16 تک کے افسران کی 35% تنخواہیں ان میں اضافہ کیا ہے. بیواؤں کے قرضے معاف کیے ہیں. جو منیمم ویجز ہے, کم سے کم جو اجرت ہے اس کو 28,000 سے 33,000 تک لے کر گئے ہیں. یہ اس مشکل حالات میں بھی. تو جو ان مشکل حالات میں یہ کر سکتا ہے, نواز شریف جب واپس آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے کہ یہ ملک یوں ٹیک آف کرے گا. جو نوجوان کھڑے ہیں نا میرے آگے, ان کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہم نے ڈنڈے نہیں پکڑانے, ان کے ہاتھ میں ہم نے انشاءاللہ تعالی روزگار پکڑانا ہے. ان کے ہاتھ میں ہم نے پیٹرول نہیں دینا, ان کے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھوں میں ہم نے ہنر دینا ہے. یہ ملک, شجاع آباد والوں, یہ ملک ایک زرعی ملک ہے. ہماری اکانومی زراعت پہ زیادہ تر چلتی ہے. تو میرا خواب ہے وہ پاکستان جہاں زراعت کے لیے پوری دنیا سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیٹسٹ ٹیکنیکس پاکستان میں لائی جائے, کیونکہ ہمارا کسان کو ترقی کرنی چاہیے. اور شجاع آباد کو لاہور کی طرح ہونا چاہیے, جہاں جب آپ پڑھ کے نکلو تو آپ کو نوکری کرنے لاہور نہ جانا پڑے. جب آپ کو اچھی تعلیم حاصل کرنی ہو تو آپ کو لاہور یا کراچی نہ جانا پڑے. جب آپ کو اچھے اسپتال کی ضرورت پڑے, اللہ نہ کرے آپ کو اسپتال کی ضرورت پڑے, تو آپ کے شہر کے اندر بہترین طبی سہولیات موجود ہوں. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کا مستقبل انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک ہو. ہماری قوم کے اندر اتنا پوٹینشل ہے, اتنے اچھے دماغ ہیں ہمارے نوجوانوں کے,
इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बना सकते हैं, लेकिन यकीन करो जो एप्लीकेशन बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको एक्सपोर्ट करने की बजाय वो बेचारा दफ्तरों के चक्कर लगा रहा होता है कि सॉफ्टवेयर खरीदने वाला कोई नहीं। तो मैं ये चाहती हूं कि आप लोगों को ना सिर्फ ये कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना बिजनेस बनाने के लिए कर्जे मिले, बल्कि आपका हाथ पकड़कर आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाया जाए। और इंशाल्लाह ये होगा। इंशाल्लाह अगले 5 साल मुस्लिम लीग नून को अल्लाह ताला ने और आपने मौका दिया तो इंशाल्लाह सिर्फ पंजाब की नहीं, पूरे पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। ये मेरा आपसे वादा है। इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। ये शाकिर शुजाआबादी इधर से ताल्लुक रखते थे, मुझे बहुत उनकी शायरी पसंद है। अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। कहते थे दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। और मैं ये कहना चाहती हूं, मैं पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत, शुजाबाद की और मुल्तान की तमाम MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, तंजीमी उहदेदारान और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। यूथ के ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं। मैं सबका नाम लेकर शुक्रिया अदा करना चाहती थी, लेकिन उसको 15 मिनट लग जाएंगी क्योंकि नामों की फहरिस्त बहुत तवील है। लेकिन आपको पता हो कि आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हो। आखिर में एक मैसेज मैं देना चाहती हूं। आपकी जबान में मेरी जबान, मुझे सराइकी बहुत पसंद है, मुझे बहुत प्यार है सराइकी से। इतना इंतशार इख्तिताम को पहुंचा तो इंशाअल्लाह हुन थी फरीदा शादवल, मेरे पीछे बोलो, हुन थी फरीदा शादवल, चौका थीन आबादवल। इंशाअल्लाह शुजाबाद की झोंकें, शुजाबाद के घर, मुल्तान के घर, इंशाअल्लाह पाकिस्तान शाद और आबाद रहेगा। जलालपुर वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर किसी का नाम मैं नहीं ले सकी उसका भी शुक्रिया। शुजाबाद वालों आपकी मोहब्बत और शफकत का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको शाद और आबाद रखे। मेरे साथ मिलकर नारा लगाना है, नवाज शरीफ, और शुजाबाद का नारा भी लगा दो, शुजाबाद। और ऐसे आप पाकिस्तान हमारा मुल्क है, अल्लाह इसको अपनी हिफाजत में रखे, फलता फूलता रखे। तो ऐसा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए कि जो इस फितना और इंतशार को हमेशा के लिए पाकिस्तान से खत्म कर दे। तो नारा लगाना मेरे साथ मिलकर, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। गुजरात अदाफ में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सिर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।